دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. رفت میں مقاصد کو ہم دوش سریا کر خودداری ساحل دے آزادی دریا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے. پھر شوق تماشا دے. پھر ذوق تقاضا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. احساس عنایت کر آثار مصیبت کا. امروز کی شورش میں اندیشہ فردا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستاں کا. تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے. تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے. دے دے. لبیک اللہم لبیک لبیک. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک. دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے.
جی کیسی لگی؟ اقبال کی پھلواری آپ کی خدمت میں پیش کی. بہت سی خامیاں ہوں گی، بہت سی غلطیاں ہوں گی، اسے درگزر فرمائیے گا. صرف ہمارے جذبے پہ نظر رکھیے گا. اس قدر نامساعد حالات میں، اتنے مشکل حالات میں یہ پروڈکشن کی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. بخدا میں نے زندگی میں اتنے مشکل حالات میں کبھی کام نہیں کیا. شاید اچھے کام کرنے کے لیے رکاوٹیں بھی اتنی ہی زیادہ آتی ہیں. جون کا مہینہ، چھوٹے چھوٹے بچے جو پہلے تیار کیے تھے ان کی سکولز میں چھٹی ہو گئی، وہ ہمیں میسر نہیں آئے. پھر ٹیلنٹ ہال کے امجد علی صاحب، میں ان کا بڑا تہ دل سے مشکور ہوں. آؤٹ آف دا وے جا کے انہوں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا. ان بچوں کے والدین کو بھی میں سلام کرتا ہوں جنہوں نے اس گرمی میں اپنے بچوں کو بھیجا اور ریہرسل کی. اور جتنا بھی اس میں کچھ خامیاں ہیں، بہت ساری خامیاں ہیں، وہ آپ جب خود ریہرسلز کرائیں گے تو مجھے امید ہے کہ وہ بہت ساری خامیاں اس میں سے دور ہوتی چلی جائیں گی. ایک بیسک آئیڈیا بن گیا. بلکہ اس سے بھی پہلے میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ آڈیو اور ویڈیو دونوں کیسٹس اب آپ کے پاس موجود ہیں. یہ جو آڈیو کیسٹ ہے یہ اصل میں کی ہے. آپ براہ کرم ایسے کیجئے کہ اس آڈیو کیسٹ کی 1 یا 2 کاپیاں کرا کر آپ اپنے پاس ضرور رکھ لیجئے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی جب کیسٹ پلیئر چل رہا ہوتا ہے تو اس کا فیتا اس میں اٹک جاتا ہے اور کیسٹ خراب ہو جاتی ہے. اگر آپ اس کی کاپی رکھیں گے تو یہ ماسٹر کاپی آپ کے پاس محفوظ رہے گی. اور آپ نے انہی کیسٹس پر بچوں کو ٹیبلوز کی پریکٹس کرانی اور مشق کرانی ہے. تو اب آتے ہیں ہم ورکشاپ کی طرف. ورکشاپ کے لیے چلیے سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے پہلے سیٹ پر لیے چلتے ہیں. آئیے. بچے کی دعا کا پہلا سیٹ تھا. اس میں تھوڑی چالاکیاں تھیں. ایک تو آپ نے یہ پھول دیکھا، ذرا نزدیک لے آئیے کیمرہ. یہ بڑا آسان سسٹم ہے، کوئی اتنا لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فوم کے دراصل پر بنائے ہوئے ہیں. اس کے اندر یہاں تار لگا دیا جس نے اس کو سٹف کر دیا، اور یہ جب ایسے جاتا ہے تو کھڑا رہتا ہے. اور اس کے بعد جب یہاں اوپر ہم نے ہلکی سی ربڑ باندھ دی تھی. اندر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے اس کو ایسے کھولا تو سارے کا سارا پھول کھل گیا. اس کے اندر سے بچہ نکلا. اس بچے کو ہم نے اتارا. اس بچے کے ہاتھ میں تتلی تھی، وہ ہم نے ایک کالے دھاگے سے باندھی ہوئی تھی. وہ آہستہ 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 ایسے اٹھتی ہوئی چلی گئی. اگر آپ کر سکتے ہیں تو کیجئے. تتلیاں وہ عام بازار میں 5-10 روپے کی ملتی ہے. وہ بچے کے ہاتھ پہ بٹھا کے کالے دھاگے سے آپ اسے اٹھا سکتے ہیں. تتلی بھی اڑ سکتی ہے. اس کے بعد ہم نے بچے کو بلایا، وہ یہاں آ کے کھڑا ہو گیا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پتھر یہ اسی طرح بنائے ہوئے ہیں. یہ اس کے اندر لوہے کا ایک جنگلا سا ڈالا ہوا ہے، اس کے اوپر کپڑا من کے اس کو کلر کیا ہوا ہے. یہ ٹہنیوں کو ہم نے گرین کر کے اس کے اوپر پھول لگائے ہیں اور ایک چمن کی کیفیت بن گئی ہے. اور سب سے بڑی بات ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ فلیٹس کیسے بنائے جاتے ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں فلیٹ جب بن جاتا ہے تو اس کے اوپر یہ جو پینٹنگ کی ہے آپ نے، اس کے ہمارے سارے ٹیبلوز کے جو بیک ڈراپس ہیں وہ بنائے ہیں محمود بٹ صاحب نے. محمود بٹ صاحب ذرا تشریف لائیے. جناب والا کیسے مزاج؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں محمود بٹ صاحب جیسا بیک ڈراپ بنانے والا آدمی دوسرا کوئی موجود نہیں ہے. بٹ صاحب شاگرد ہیں استاد اللہ بخش صاحب کے مرحوم. آپ اکیلے ہی شاگرد ہیں ان کے؟ نہیں، ان کے لاکھوں شاگرد ہیں جی. اچھا. انڈیا میں بھی ہیں، لاہور پاکستان میں بھی ہیں. ایک تو بٹ صاحب ذرا اونچا بولیے تاکہ آپ کی آواز سمجھ آئے. ان کے استاد اللہ بخش صاحب کے شاگرد جو ہیں جی وہ بہت زیادہ ہیں، ہزاروں کی شکل میں. اچھا، مگر مجھے یہ بتائیے کہ بیک ڈراپ اور کوئی نہیں بناتا، صرف آپ ہی بناتے ہیں؟ جی، وہ اتفاق سے یہ ہوا کہ مجھے ٹی وی پہ جاب مل گئی ایک. جی. تو وہاں میں نے کوئی 13-14 سال یہ کام کیا. اچھا، اب میں صرف آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان بیک ڈراپس کو اگر کوئی بنانا چاہے تو کچھ کر سکتا ہے اپنے طور پہ یا نہیں کر سکتا؟ وہ فل بدی تو نہیں کر سکتا. ظاہر ہے. ہاں، اس میں یہ ہے کہ یہ سارا جتنا بھی میں کام کرتا ہوں امیجنیشن سے کرتا ہوں. بالکل ٹھیک. کو آپ مجھے ایک سین بناتے ہیں جی کہ اس قسم کا آپ پینٹ کرنا ہے، آپ نے یہ ویو چاہیے، یہ سین چاہیے، وہ میں فل بدی کام کرتا ہوں. تو اگر کچھ دوسرا کرتا ہوگا تو وہ تصویر اس کو چاہیے وہ اتارے. میں آپ کی بات سمجھ گیا. ان سے مراد یہ ہے کہ
کہ اب ظاہر ہے محمود بٹ صاحب سب کو تو اویلیبل نہیں ہو سکتے، تو آپ کو جو بھی پینٹر مل جائے، جس طرح بھی آپ مناسب سمجھیں، آپ یہ اس طرح کا بیک ڈراپ ایک بنوا سکتے ہیں، اور باقی کی صورتحال آپ کے سامنے. تھینک یو ویری مچ. آئیے اگلی نظم دیکھتے ہیں. جی، ہم نے جو بچے پہلے ٹرینڈ کیے تھے، بد نصیبی سے وہ ایسے وقت میں ہمیں شوٹ کرنا پڑا کہ ان بچوں کی چھٹیاں ہو گئی اور وہ ہمیں اویلیبل نہیں ہوئے. تو جہاں جہاں کہیں بچوں کی کوئی خامیاں رہ گئی ہوں، انہیں براہ کرم نظر انداز کیجیے گا، اس لیے کہ وہ حالات کچھ اس طرح کے تھے. مگر ان دو بچوں کی پرفارمنس میں سمجھتا ہوں بہت اچھی تھی. آپ اپنے بچوں کو اور جب زیادہ اس کی ریہرسلز کرائیں گے تو یہ بچے اور بہت اچھا کریں گے. اب سیٹ کی بات وہی ہے، بیک ڈراپ لگا ہوا ہے، پہاڑ سا بنایا ہے، جنگل کی ہم نے ساری صورتحال بنا دی. یہ جو دو ڈریسز ہیں یہ فوم کے ڈریسز ہیں، اور سروج انجم صاحب نے اس کو بنایا ہے. ان سے بھی میں آپ کی ملاقات کراؤں گا. یہ دیکھیے بلبل کیسا خوبصورت ہے، اور یہ جگنو بھی دیکھیے. یہ دیکھیں بیٹا، یہ ادھر کیجئے، یہ دیکھیں، یہ اس کی لائٹس بھی، یہ دیکھیے لائٹ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ آن آف ہو رہی ہے. یہ ایک سسٹم اس کے اندر لگایا ہوا ہے، یہ کوئی بھی الیکٹریشین آپ کو بڑے آرام سے لگا دے گا. تو یہ جو ڈسٹ کس طرح بننا ہے یہ ہم آپ کو سروج صاحب سے جب بات کریں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے. بہت شکریہ. آئیے اگلی نظم دیکھتے ہیں. جی، تو یہ تھی اقبال کی پھلواری کی تیسری نظم. آپ نے دیکھا یہ کتنے چھوٹے چھوٹے پریپ کے بچے، اور ان کو پریکٹس کے لیے بھی وقت پورا نہیں ملا. تھوڑے تھوڑے ایکشن باقی جب آپ خود کروائیں گے تو آپ کے سامنے ہوگا. مگر یہ ہے کہ میں ذرا سا آپ کو سیٹ بتاتا چلوں. یہ جو سیٹ ہے بڑا سیدھا، مطلب یہ ڈارک بلو ہم نے کپڑا اس کے اوپر لگوایا ہے. جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سیٹ یا فلیٹ کس طرح بنائے جاتے ہیں، فلیٹ کے اوپر یہ چھوٹے چھوٹے تارے ہم نے کاٹ کے لگائے ہیں. مختلف کلرڈ تارے ہیں، کچھ چمکے رنگ کے ہیں. تو یہ آپ کو بازار سے بڑے آرام سے مل جائیں گے. ان بچوں کو ہم نے سیدھا سیدھا یہ ڈریس پہنایا ہے جس سے چاند کا ایفیکٹ آئے. اور یہ بیٹا ذرا اپنی ٹوپی اتار کے دکھائیں، ایک ٹوپی اتار کے دکھائیں. شاباش. یہ دیکھیں یہ جو ٹوپی ہے، اس کو یہ اس کلر کو ہم نے کاٹا، اس کلر کے کاغذ کو، اس کو یہاں سے ہم نے پن کر دیا اور یہ تارے اس طرح کاٹ کے، یہ مٹیریل سارا بازار میں اویلیبل ہے، کاٹ کے ان کو بھی یہاں سے اور یہاں سے سٹچ کر دیا. ان کو بچوں کے سر پہ رکھا ایسے کر کے، تو تارا تیار ہو گیا. تھینک یو ویری مچ. جی خواتین و حضرات، مکھی کبھی اس جال میں آنے کی نہیں ہے، مگر اس جال میں آ گئی. کیوں آ گئی؟ ذرا مکڑا صاحب آئیے. یہ ربانی صاحب ہیں، اس کے ہمارے سارے ٹیبلوز کے کوریوگرافر بھی ہیں. یہ اب ہیڈ اتار دیجئے اپنا، بیٹی آپ بھی اپنا ہیڈ اتار دیجئے تاکہ آپ کی شکلیں پر نظر آئیں. خواتین و حضرات، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس راہ سے ہوتا ہے گزر روز تمہارا تحت اللفظ کہلوایا ہے آخری مثلا مکڑے کا. تو یہ اساتذہ کرام آپ کا کام ہے کہ آپ بچوں کو یہ سمجھائیں کہ ایک شخصیت کے اندر کبھی کبھی دو چہرے ہوتے ہیں. تو وہ جو ایک چہرہ ہے اس سے وہ مکھی کو اٹریکٹ کر رہا ہے، اس کو پھانس رہا ہے، اور دوسرا چہرہ جو ہے وہ اس کا اصل چہرہ ہے مکاری کا، کہ اس کا مطلب خیالات کیا ہیں، وہ چاہتا کیا ہے. تو یہ جو ایک فرق علامہ صاحب نے رکھا ہے، اس کی وضاحت بچوں کو ضرور کرائیے گا کہ بیٹا خوشامد ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر پھنس کے آدمی سب کچھ برباد کر دیتا ہے. اسی طرح باقی نظموں میں بھی ایک ایک سبق ہے، وہ سب آپ کو معلوم ہے، وہ بچوں کو ضرور بتائیے گا. تو آئیے، یہ ربانی صاحب سے تو آپ مل لیے، یہ ڈریسز کے بارے میں بھی آپ جان گئے. یہ ڈریس اسی طرح بنوایا تھا سروج انجم صاحب نے، ان کے جو رانا عثمان صاحب تھے، ملا کے. یہ دیکھیے یہ ہے، یہ پیچھے انہوں نے اس کے پر لگائے ہوئے ہیں، وہی فوم ہے، فوم سے کاٹ کے یہ چیزیں. ادھر بیٹا پھر سیدھی ہوں. یہ دیکھیے یہ اس کی یہ چیزیں ادھر ہوں ذرا. یہ دیکھیں یہ کاٹ کے یہ یہاں انہوں نے اسی بانڈ سے اس کو لگایا. یہی ساری صورتحال یہاں بھی ہے. یہ انہوں نے اس طرح اس کو کٹنگ کی، یہ اس کا بنایا. کوئی اتنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے. اگر آپ کرنا چاہیں تو اس کو کر سکتے ہیں، اور اگر نہ بھی کرنا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بچے کے سر پہ اگر لکھ دیں کہ یہ مکڑا ہے، یہ مکھی ہے، اینڈ لیٹ دم پرفارم، انہیں پرفارم کر لینے دیجئے، وہی کافی ہے. ادھر آئیے. یہ اب آپ دیکھیے جو ہم نے ایک سٹرکچر بنایا ہے اس کا، یہ تھوڑا سا لوہا اس میں استعمال کیا ہے. باقی یہ آپ روئی کو، دھنی ہوئی روئی جو ہے اسے بھی لے سکتے ہیں. ہم نے یہ پولیسٹر استعمال کیا، فائبر پولیسٹر. یہ مطلب کوئی مہنگی چیز نہیں ہے، بہت سستا ہے یہ. اور اس کے اوپر یہ ہم نے ٹاٹ لگا کے اس کی یہ کٹیا سی بنا دی. بچھونے اور
शीशे आईने हमने जान के नहीं दिखाए, क्योंकि दरअसल वो शीशे बिछोने आईने हैं ही नहीं, वो झूठ बोल रहा है मकड़ा, वो उसे फंसाने के लिए कर रहा है। वरना यहाँ एक मसहरी भी रखी जा सकती थी, शीशा भी रखा जा सकता था, पर्दे भी लग सकते थे, हमने नहीं लगाए क्योंकि वो झूठ बोल रहा है। और ये पत्थर आपको मालूम ही है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि लोहे के फ्रेम्स हैं जिनके ऊपर कपड़ा चढ़ा के उसके ऊपर कलर करके हमने इनको पत्थरों का रंग दिया, और बैकड्रॉप हमने इसका ब्लैक रखा ताकि ये एक वीराने की सूरत हाल नजर आए। जी, ये थी परिंदे की फरियाद। कोशिश ये की गई कि आजादी एक नेमत है, और बच्चा और बच्ची जो खेलने आए, जो मालिक थे घर के, उन्होंने इस फरियाद को सुना, महसूस किया, उस दर्द को, उस जिल्लत को जो कैद की है, और उन्होंने उसको आजाद कर दिया। और उसके सामने चमन में जब वो अपने साथियों के साथ गया तो गोया एक खुशी की लहर दौड़ गई। ये एक आजादी का जो कॉन्सेप्ट है अल्लामा साहब का, उसकी जरा सी वजाहत करने की कोशिश की थी। अब आप देख रहे हैं ये मॉपेट्स जो बनाए हुए हैं, ये एक जरा सा मुश्किल काम है। तो एक साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने इसके लिए बड़ी मेहनत की, उनके असिस्टेंट भी हैं। सरोद अंजुम साहब जरा आइए, तशरीफ लाएं। बेटा आप इधर ही खड़े हो। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए राना साहब, राना उस्मान साहब। ऐसा है जी, ये सरोद अंजुम साहब, इन्होंने एनसीए से मास्टर की डिग्री ली फाइन आर्ट्स के साथ, और उसके बाद बजाय इसके कि ये कहीं और नौकरी करते, इन्होंने ये बेहतर समझा कि मैं बच्चों की खिदमत करूं और इस तरह के मॉपेट्स बनाऊं, और इन्होंने बेशुमार मॉपेट्स बनाए हैं। तो आइए ज़रा इनसे बात करते हैं। जी, आप फरमाइए कि ये कैसे आपको ख्याल आया? एक्चुअली फाइन आर्ट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो उसमें शोबे तो बहुत से हैं, लेकिन चूंकि बच्चों से ख़ास लगाव मुझे था, इसलिए ये चीज़ मुझे इस तरफ खींच लाई। अब स्कल्पचर एक शोबा है जी जी जी, जी जी, थ्री डायमेंशनल डिज़ाइनिंग, तो मेरा ज़्यादा रुझान उस तरफ था। तो इसकी वजह से उसमें फ़र्क ये है कि इसमें एक प्लेन शीट फोम की जो है उसको हम शेप देते हैं, यानी उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस आप इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर ये फोम की शीट। और ये इस लिहाज से जरा उससे ज्यादा मुश्किल काम भी अच्छा, है। अच्छा, क्योंकि जब इस शेप में आता है तो लोग अक्सर पूछते हैं भाई ये गोलाई कैसे की, क्या की। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ जी, हुदुद जरा इधर आए ना बेटा, इधर आओ। हुदुद, ये हमारा बड़ा प्यारा बेटा है जी, ये देखें हुदुद है। इसे बताइए कैसे आपने इसको हुदुद बनाया। ये माइक आप अपने हाथ में लीजिए, आप चलिए आप बोलते जाइए। मैं इनकी टोपी उतारिए जी, बिल्कुल उतारिए। अब ये पहले तो एक प्लेन शीट थी, ठीक, इसको ये जो गोलाई दी गई, इसको एक शेप पहले सेमी सर्कल काटा गया, उसमें खास कट्स होते हैं, उसको फिर समझ बाउंड से जोड़ा जाता है, और एक पीस इधर का है, एक इस साइड का है, एक सेंट्रल पैनल है। ये ऐसा है जी, इन्होंने ये पीसेस काटे हैं, अगर आपको नजर आ रहे हो, ये देखिए क्लोज में जरा इनको दिखाइए। ये पीसेस काट के इन्होंने समद बॉन्ड से इसको जोड़ दिया, या किसी भी बॉन्ड से इसको इसी तरह ये काटा, और इसको काट के इस तरह इन्होंने जोड़ दिया। और उसके बाद ये आंखें कैसे आपने बनाई? जी, आंखें तो बॉल हैं। अच्छा, ये वो पिंग पोंग वो लगा दे, क्योंकि इसको जब स्प्रे से काला रंग किया जाता है, उसके बाद फिर तो स्प्रे किया आपने? जी जी। अच्छा। ये सब बनने के बाद स्प्रे होता है, और आंखों में खास तौर पे बॉल की अहमियत ये है कि उस पर जब स्प्रे करते हैं तो एक खास चमक आती है, एक स्पॉट बनता है जिसमें उसमें लाइफ का एहसास आए बेटा, आप इधर आ जाएं। ये खरगोश इधर आए बेटा, ये पकड़ो पकड़ो, अपना हेड पकड़ो, उधर चलो। ये जरा बताएं, ये इसकी बॉडी आपने कैसे बनाई? ये खरगोश जनाब मेरा पसंदीदा कॉस्ट्यूम में से एक है। अच्छा, इधर खड़े हो, इधर खड़े हो, इसको जरा खोलें, इसे खोलें, कॉस्ट्यूम को खोलें सारा। उतारना है? हाँ, जरा सा उतारें। आओ बेटा, उतार के दिखाओ। अच्छा, इन कॉस्ट्यूम में सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत हल्के फुल्के हैं, और इसमें किसी तार का इस्तेमाल नहीं किया गया, मांस वाले परों के। अच्छा, क्योंकि उसमें कुछ शेप देनी पड़ जाती है। हाँ जी, उसकी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि किसी वक्त उनको फोल्ड करना पड़ता है, जैसे आपने इसमें भी देखा होगा। तो ये बहुत लाइट वेट है। इसमें ये कैसे बनाया आपने? उसी तरह फोम की खासियत ये है कि जो आप इसमें गोलाइयाँ और कर्व्स देख रहे हैं, वो सिर्फ एक ये वाहिद मटेरियल है जिसमें ये बहुत अच्छे आते हैं। चलिए ठीक है, ये चले बेटा, आप पकड़ के ले चलें अपनी चीजें। इधर आओ बेटा, तुम भी आओ। ये देखें, ये शारक आपने बनाई, मगर ये शारक में थोड़ी गलती नहीं कर गए आप? जी जी, थोड़े से ये यहाँ से तो वाइट होना चाहिए था शारक। वो परों में ज्यादा हमने ज्यादा अच्छा, इसमें किया चलिए। था। तो ये भी हेड उतारे बच्ची का? जी। बाकी इसका मेथड सबका सर में तो तकरीबन उसी के उसी है। तकरीबन इन कॉस्ट्यूम में कई कॉस्ट्यूम ऐसे होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट और होती है, वो 1 पीस होते हैं, ये हैं 2 पीस। इसका सर अलहदा है,
तोती बिल्कुल का- सब एक ही तरीका है सबका। ये यानी इसी तरह ये जी हेड हाँ। हेड जी उतारो हाँ, बेटा। उसी तरह साइड होती है, बीच में सेंट्रल पैनल है। अच्छा ये वही जी हाँ। उसी तरह जी, है। बिल्कुल। ये बेटा अपना हेड पकड़े इधर, इसको दिखाएं। ये आपने बड़ा जरा इधर कर दिया बेटा, जरा आगे से हटो, इधर हो जाओ। ये जरा दिखाएं, ये कैसे आपने इसका बनाया ये? जी, 12 ये सिंगा। 12 सिंगे के सींग काटे गए। हाँ, उधर ठीक देखो। है, इसमें तार थोड़ी सी इस्तेमाल हुई क्योंकि अच्छा, ये इसमें ऐसी तार चीज है, इस्तेमाल की। क्योंकि इन्होंने उछलना कूदना होता है तो ये ख्याल रखा जाता है कि ये गिर न जाए, सही 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 तो बस इस वजह से। सही सही। तो बेटा आप भी इधर हो। अब कौन रह गया? ये तोता रह गया। इसने कितना अच्छा मेरे बच्चे ने जी हाँ, परफॉर्म बहुत किया अच्छी है। performance शाबाश है, बेटा। अच्छा ये जो इसका ये हेड उसी तरह है बेटा, इस हेड को पकड़ो। इस अच्छा, इस हेड हेड को थोड़ा सा हमने लंबा किया है इस अच्छा। वजह कि इसकी ये गानी जो है ना ये दिखानी थी। बेटा आप इधर हो जाइए। इसमें हमारे जहन में दो चीजें आई थी कि एक तो गानी को अगर हम यहाँ बॉडी पे पेंट कर दें, या दूसरे ये कि इसको चेहरे पे पेंट किया जाए। थोड़ा सा सोचने का मसला था, तो फिर इरादा यही बना कि अगर इसी पे पेंट किया जाए तो इसका सर घूमेगा तो साथ ये गानी घूमता ज्यादा। जाए। हाँ जी, ये तोती को ये इसके हेड में ये बात नहीं रखी आप? इसमें भी वही है जी, इसी बिल्कुल। इसी तरह हाँ जी, रखा कि ताकि ये है। जी बिल्कुल। तो ख्वातीन हज़रात ये है सारी सूरत हाल। मैं ये समझता हूँ कि ये कॉस्ट्यूम अगर आप बना सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं बना सकते तो रंगों से चेहरे पे, जैसे नसीम सिद्दीकी साहब हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट थे उन्होंने आपको बताया कि धारियाँ दे के मुख्तलिफ शेड्स इस्तेमाल करके आप बच्चों को बताइए। आप इसे भी छोड़िए, आप सिर्फ ये कह दीजिए बेटा आप तोते हैं, आप तोती हैं, आप गुलहरी हैं, आप फलाना हैं, तो लेट देम परफॉर्म लाइक दैट। चाहे कॉस्ट्यूम्स, वो जो एक जुमला है, आई डू नॉट नीड मेकअप एंड डेकोर टू परफॉर्म हैमलेट, यानी कोई भी बड़े से बड़ा किरदार करने के लिए अच्छे आर्टिस्ट को न किसी मेकअप की ज़रूरत होती है, न डेकोर की ज़रूरत होती है। तो आप ज़रा सिर्फ बच्चों को अगर बताएं तो मेरा ख्याल है कि मसला हल हो जाएगा। इतना ही है ना जी? जी बिल्कुल। तो रान साहब आप इनके साथ क्या कर रहे हैं? जी मैं पिछले 5 सालों से इनके साथ काम कर रहा हूँ। यही काम कर रहे हैं? जी यही मजा काम आता कर है? रहा है। मेरा शौक है फाइन आर्ट्स नन्हे का। मुन्ने बच्चों के हाँ साथ? जी हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, आइए तशरीफ लाइए। नहीं है चीज निकम्मी कोई जमाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। अल्लामा साहब की ये थॉट आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश की। आइए आपको दिखाते हैं। ये छोटी सी बेटी ये गुलहरी बनी थी और इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इसकी रिहर्सल्स प्रॉपर हुई थी। और आइए मैं आपको मिलवाता हूँ ये हस्ती जो पहाड़ हमने खड़ा किया था, इनका नाम है आइए रब्बानी। ये हमारे इन सारे टैबलोज के माशाल्लाह कोरियोग्राफर भी हैं और इन्होंने सारे बच्चों को प्रैक्टिस कराई, बड़ी मेहनत की इन्होंने, दिन रात। मेरे ख्याल कोई 6 महीने से ये मेरे साथ हैं मुसलसल। मैं इनका बड़ा मशकूर हूँ। आपने इनको ये देखा, मक्खी और मकड़ा में भी इनका रोल था, वो भी आपने देखा होगा। मुझे ये बताइए कि आप जिस तरह ये परफॉर्म कराते हैं बच्चों को, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ज़रूर। दरअसल ये असातिज़ा किस तरह कराएं ये काम? असातिज़ा इस तरह कराएंगे कि पहले तो वो खुद समझें कि लिखा क्या गया है, उसको पहले वो समझें। समझने के बाद वो कैफियत अपने ऊपर तारी करनी पड़ती है। जब वो कैफियत तारी हो जाए तो फिर बच्चों को उसी कैफियत में बतलाना चाहिए। क्या अच्छी बात आपने की कि असल बात ही दरअसल परफॉर्मिंग आर्ट्स तो है ही कैफियत का नाम। तो ज़रा सा उसको असातिज़ा कराम आप महसूस कीजिए कि उसका मकसद क्या है, उसका मफहूम क्या है। उसके बाद स्टेप्स। ये जो म्यूज़िक है ये इंसान के अंदर है, क्योंकि आप दिल धड़कता है एक रिदम में, बात करता है आदमी एक लय में। ये रिदम और लय ये सब इंसान के अंदर है। उसको ज़रा सा महसूस कीजिए तो आप खुद बच्चों को कराना शुरू कर देंगे। एक बात और आपको बताता चलूँ, ये जो एक हमने लगाया था पहाड़, ये इसी तरह ये एक कट आउट है सिर्फ छोटा सा, यानी ये हार्ड बोर्ड को हमने इस तरह काट के इसे पेंट करा दिया, इसको बीच में से काटा तो ये सुराख सा बन गया, इसके अंदर से पहाड़ को निकलवा दिया, पहाड़ और गुलहरी की बातचीत हो गई। तो आगे चलते हैं जी। तो ये था माँ का ख्वाब। इसमें थोड़ी सी गिमिक्री यानी चालाकियाँ भी हमने की हुई हैं, हम आपको बताते हैं, समझाते हैं। पहली बात तो ये कि सेट आपने देखा, वो जिस तरह सेट बैकग्राउंड उसको हमने डार्क कर दिया, रात का एक इफेक्ट आ गया। इसके साथ साथ ये देखिए, ये जो एक कुआं हमने बनाया, ये इसके अंदर से ये जो हमने काने से निकाले ये दरख्त रखा ताकि ये रियल ना लगे। अगर ये कुआं होता सिर्फ यहाँ पड़ा हुआ तो यूं लगता है जैसे वाकई इसमें से पानी भरा जा रहा है। इफेक्ट हमने ये देना है कि ये एक खंडर में कोई कुआं है जो कहीं पड़ा हुआ था। तो ये एक सूरत हाल है। दूसरी आपको ये मैं बताऊं, बेटा लेटे, ये आपको जो हमने एक माँ दिखाई, ये असल में 2 बच्ची हैं हमारे पास। हमने ये क्या किया
کہ اس بیٹی کو ادھر لٹا دیا, اس بیٹی کو ادھر لٹا دیا, اس کو ہم نے روح بنا کے اٹھو بیٹا ایسے کیمرے پہ کھڑا کر لیا, یہ دوسری بچی ایسے ہی لیٹی رہی, تو اس طرح آپ کو یہ آسانی ہو جائے گی. اس کے بعد یہ جو پچھلا سیٹ ہے بیٹا ذرا آپ تھوڑا سا فاصلہ دیجئے, میں یہ سیٹ دکھا دوں. یہ ہم نے پتھر بنائے ہیں, یہ پتھر ہیں مگر یہ پتھر نہیں ہیں, یہ سب مصنوعی پتھر ہیں. یہ صرف کپڑا اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے, یہ لوہے کے تار ہیں, اس کے اوپر کپڑا منڈ کے اس کو پینٹ کر دیا ہے, یہ یہاں جالا لگا دیا ہے, اس طرح چیزیں ڈال دی اور یوں یہ کھنڈر بن گیا. اب یہ بچوں کے پاس جو ایک آخری بات آپ کو میں بتانا چاہ رہا تھا, دکھائیں بیٹا, یہ سب کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں, یہ دیا دکھائیے, اس دیے کے اندر تیل بھی ہے اور اس دیے کے اندر بتی بھی ہے اور یہ جل بھی رہا ہے. اور یہ والا جو دیا ہے جو اچانک جلتا ہے, اس میں ذرا سی ایک چالاکی ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ہم نے یہاں سیمنٹ تھوڑا سا لگا کے ایک لائٹر اس کے اندر ایسے رکھا ہوا ہے, اور یہ جب وقت آیا, جب ماں نے آنسو پوچھے ہیں, تو اس بچے نے, یہ اس کا بٹن ہے, اس کو ایسے دبایا, ایسے, تو یہ دیا جلنا شروع ہو گیا. دراصل بتانا یہ مقصود تھا, جو علامہ صاحب کا پیغام ہے کہ وہ لوگ جو دنیا کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ان کے لیے رونا نہیں چاہیے, اداس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ امر ربی ہے, اور اللہ کے حکم کے سامنے اپنی کوئی رضا مسلمان کی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ جیسے ہی یہ جلتا ہے, یعنی ماں نے جیسے آنسو پوچھے, یہ دیا جل پڑا اور صورتحال ٹھیک ہوتی چلی گئی. بس اس سیٹ کے اوپر اتنا ہی تھا. آئیے جی, جنگ یرموک کا ایک واقعہ, یہ ایک سچا واقعہ ہے جسے علامہ صاحب نے پیش کیا. میں آپ کے سامنے گیٹ اپ میں ہوں, میری خواہش تھی کہ میرا کوئی اور پرائڈ آف پرفارمنس دوست اسے پرفارم کرتا, مگر کچھ ایسی باتیں, کچھ ٹائمنگز کی گڑبڑ ہو گئی, تو دوست ہمیں اویلیبل نہیں ہوئے, تو مجھے 2 رول خود کرنا پڑے. یہ میں پروفیشنل اس لیے کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا ایک رول ماڈل بچوں کے لیے بن جائے, وہ اسے دیکھ کے کچھ نہ کچھ, مجھے میرا ایمان ہے کہ ہمارے بچے انشاءاللہ ہم سے بھی بہتر پرفارم کریں گے, مگر یہ ذرا سا ایک رول ماڈل ان کے سامنے ہو جائے گا. تو یہ تو تھی جناب اس کی صورتحال. ارے بھائی ماسٹر صاحب ادھر آئیے نا ذرا, یہ پکڑیے یار, یہ تو بہت بھاری تلوار ہے. یہ ہمارے ڈریس ماسٹر صاحب ہیں, انہوں نے بچوں کے کافی سارے ڈریس بنائے. یہ ہمیں جو یہ سب انہوں نے بنایا وہ انہوں نے پہنایا ہوا ہے, جو کچھ ہم نے پہنا ہوا ہے, یہ تلواریں, ڈھالیں, یہ سب کچھ, یہ سب انہی کی محنت ہے. کیا نام ہے آپ کا بتائیے؟ سخاوت علی سر. تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ سارا کام کرتے؟ سر یہ مجھے تو حقیقت نظر آ رہی ہے, اچھا, تو بہت خوبصورتی نظر آئی ہے مجھے. تو یہ مجھے بتائیں کہ اگر اس طرح بچوں کو بنانا پڑے تو کوئی زیادہ مشکل کام تو نہیں ہے؟ نا جی نا, کوئی مشکل نہیں ہے. اس مطلب کیا کرنا چاہیے ان یہ کو؟ بازار سے کپڑا لایا ہوں سر میں, تو جبے بنائے ان کے, سیدھے سیدھے ہاں کاٹ سیدھے کے. سیدھے کاٹ کے, اور ایسے یہ رومال مل جاتے ہیں؟ بالکل مل جاتے ہیں سر. یہ رومال بازار میں مل جی. جاتے ہیں, یہ آپ پٹیاں باندھیں. ہاں جی. تلواریں یہ تو بہت بھاری ہے, اوریجنل ہے. آپ گتے کی تلواریں کاٹ کے اس پہ چمکی لگا لیں تو وہ کام آپ کا چل جائے گا. یہ سر جی میں نے گتے ہی کاٹا تھا, اچھا, اس کے اوپر میں نے کپڑا چڑھا دیا ہے, جی. تو اس کے اندر تلوار چلے تو گی. تلوار تو 2.5 من کی ہے نا. ذرا نکال کے دکھاؤ نا تلوار. یہ ذرا دیکھیے تلوار کتنی بڑی, یہ دیکھیں, ویری ہیوی. مگر خیر یہ اوریجنل تو بچوں کے لیے نہیں استعمال ہو سکتی. بہرحال یہ مطلب کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. سخاوت صاحب نے سیدھا سیدھا اس کو کر کے اور بنا دیا. آپ آئیے ذرا, میں باقی آپ کو سیٹ بھی سمجھا دوں. سیدھا سیدھا اسی طرح یہ بیک گراؤنڈ لگایا ہوا ہے, یہ ایک چھوٹا سا ہم نے خیمہ لگا دیا, اور یہ بچے, یہ جتنے بچے آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ سب سٹوڈنٹس ہیں. یہ سب جامعہ نعیمیہ کے سٹوڈنٹس ہیں, فرسٹ ایئر کے, سیکنڈ ایئر کے, کوئی تھرڈ ایئر کا بھی ہے ان میں, کچھ میٹرک کے بھی بچے ہیں. یہ سب ان کے مطلب, یہ ہم نے وہ بچے لے لیے جنہوں نے داڑھیاں رکھی ہوئی تھیں تاکہ ذرا سی ایک اوریجنلٹی مل جائے. علامہ صاحب کے کلام میں تو جو ایک عشق رسول ہے وہ کس مسلمان کے دل میں نہیں ہے, وہ اس حوالے سے ایک کوشش کی کہ یہ ماحول بن جائے اور کام چلتا رہے. بہت شکریہ. جی خواتین حضرات, اب میں آپ کو لے آیا ہوں اپنے میک اپ روم میں. میک اپ ایک انتہائی مشکل, بڑا باریک کام ہے. خوش بختی سے آج میرے پاس میری ٹیم میں وہ میک اپ مین شامل ہیں جو میرے نزدیک پاکستان بھر کے بہترین میک اپ ایکسپرٹس میں سے ایک ہے. میں انہیں اکثر میک اپ ڈائریکٹر کہتا ہوں. آئیے آپ کو ملواتا ہوں جناب نسیم صدیقی سے. السلام علیکم. السلام علیکم جناب, کیسے مزاج آپ؟ الحمدللہ. اچھا, میں یہ چاہ رہا تھا نسیم بھائی کہ آپ تھوڑا سا بتائیں, مثلا اب جیسے ہم نے تو یہاں ڈریسز وغیرہ بنوائے ہیں اور بہت کچھ کر دیا. اب گلہری کا ڈریس ہے, بلبل کا, جگنو کا. فرض کیجئے کہ اگر ڈریس نہ ہو
تو کیا یہ میک اپ سے جگنو وغیرہ وغیرہ تارے اس طرح بن سکتے ہیں؟ جی 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 وہ ایسا ہوتا ہے جی کہ اگر آپ کے پاس مثلا پہلی بات تو یہ جو ٹیبلوز ہوتے ہیں ان میں ڈریسز کا کافی عمل دخل ہوتا ہے اور سہارا لیتے ہیں ڈریسز کے ذریعے سمبلائز کرتے ہیں کریکٹرز کو. لیکن اگر کہیں ڈریسز نہ ہوں, مثلا ہم نے طوطا پینٹ کرنا ہے تو اب ہم کلرز کے ہمارے پاس رنگ ہوتے ہیں اس قسم کے میک اپ میں, ان کو ایکوا کلر بھی کہتے ہیں, گریس پینٹ فاؤنڈیشنز بھی ہوتی ہیں, ایکوا کلر اور دوسرا آپ نے فرمایا گریس پینٹ فاؤنڈیشن, اور یہ سارا مارکیٹ میں اویلیبل ہے, سب کچھ ہر چیز بالکل میک اپ کے تمام آئٹمز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. ان میں مطلب مختلف رنگ ہوتے ہیں, گرین بھی ہوتا ہے, اس میں وائٹ ہوتا ہے, بلیک ہوتا ہے, ریڈ ہوتا ہے, تو ہم ان کی پھر کمبینیشن سے ان کیریکٹر کو پینٹ کرتے ہیں. مطلب ہم نے طوطا بنانا ہے تو گرین ہے, مطلب ہم نے اس کے فیس کو گرین کر کے ناک اور اس کے لپس کو جو ہے نا اتنی پورشن کو ریڈ کر کے اس کو سمبلائز کرنا ہے پیرٹ سے. اسی طرح خواتین حضرات میرا خیال ہے آپ کو ایک بات تو سمجھ آئی ہوگی, اگر پیرٹ بنانا ہے تو آپ نے چہرہ گرین کر کے ناک اور ہونٹ اس کے سرخ کر دیجئے تو وہ طوطے کا ایفیکٹ آ جائے گا. اسی طرح اگر ہم مطلب گلہری پینٹ کر رہے ہیں تو اس میں گلہری میں اب مطلب جو اوریجنل گلہری اس میں لائنیں ہوتی ہیں, گرے, وائٹش اور بلیکش بالکل لائنیں ہوتی ہیں, تو ہم اس کے فیس کو اس طرح پینٹ کریں گے کہ ان میں وہ لائنوں کا ایفیکٹ بنائیں گے. اچھا یہ پینٹ کرنا کیا مشکل کام ہے یا ایسے انگلیاں لگا کے آپ پینٹ کر دیتے ہیں؟ انگلیاں لگا کے بھی پینٹ ہو جاتے ہیں, اور ویسے پینٹ کرنا تو اس طرح ہے جیسے ایک پینٹر, ایک آرٹسٹ اپنے رنگوں کے ذریعے کینوس کے اوپر شکلیں ابھار دیتا ہے, فگرز ابھار دیتا ہے, بالکل یہی کام ہے. اچھا, اور اگر جگنو جیسے ہے اس کا کیا کرنا چاہیے؟ اب مثلا جگنو ہے تو بیسیکلی جگنو اندھیرے میں غائب ہوتا ہے, لیکن کسی وقت اس میں ایک لائٹ چمکتی ہے جس سے سمبلائز ہوتا ہے کہ یہ جگنو ہے. اسی طرح ہم مطلب اس کو جو فگر ہے یا اگر ڈریس اویلیبل نہیں ہے تو اس کا فگرز کو ہم بلیکش پینٹ کریں گے اور تھوڑا سا براؤنش بلیکش پینٹ کریں گے, اور اس میں ایک آدھ جگہ پر اس قسم کا مطلب شائننگ ایفیکٹ دیں گے, چمکی لگائیں گے, جس سے جب اس پر لائٹ پڑے تو پتہ لگے کہ وہ چمکی چمکتی ہے, جس سے جگنو کا ایفیکٹ بنتا ہے. اس انداز میں ہم سمبلائز کرتے ہیں کریکٹرز کو. بالکل بڑھیا. اچھا, اب میں آپ سے گزارش کروں, جیسے آپ نے چاند اور تارے میں دیکھا بچوں کے ہاتھ چمک رہے تھے تو وہ وہاں بھی انہوں نے وہی چمکی استعمال کی تھی. چمکی ایک بڑی عام سی چیز ہے, بازار میں اویلیبل ہے, اور اس کے اوپر انہوں نے پہلے ویزلین لگائی, ویزلین کے اوپر تھوڑی تھوڑی چمکی لگا دی تو وہ سارے ان کے ہاتھ چمکنے لگے. یہی ان کی مراد ہے کہ اگر جگنو آپ بنا رہے ہیں, آپ کے پاس کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے, تو آپ ذرا سی چمکی اس کے ماتھے پہ یا کہیں اس طرح لگا دیں کہ وہ جب ایسے ایسے کرے تو اس کی لائٹ کا ایک ایفیکٹ ملتا جائے. اچھا, اس کے بعد آپ مجھے بتائیے بلبل کے لیے آپ کیا کریں گے؟ فرض کیجیے مطلب بلبل جو ہے نا اس میں رنگوں کا امتزاج ہے, بلبل میں جو بلبل کے اوریجنل کلرز ہیں, تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ جو بلبل میں رنگوں کا امتزاج ہے وہ ہم اس فگر میں یا اس کے فیس میں اسی طریقے سے ان رنگوں کا امتزاج پیدا کریں جس سے سمبلائز ہو گئی ہے بلبل. یہ سمبلز ہم بناتے ہیں. یہ تو ہو گئے جی بچوں کے کیریکٹر جو آپ نے آلموسٹ. اچھا یہ بتائیے کہ اب آپ یہ چھوٹی سی بچی کو ماں بنا رہے ہیں, اب ماں بھی یہ ہماری ایسی نہیں ہے جو کوئی بہت بوڑھی ماں ہے, ایسے ہی میرا مطلب کوئی قریباً 28 سال کی 30 سال کی ایک ماں جس کا ایک بچہ اسے چھوڑ گیا ہے, تو اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب ہم اس کو یہ کر رہے ہیں کہ یہ چونکہ اب ایج وائز اب یہ 28-30 سال کی بچی نہیں ہے, یہ 14-15 سال کی 13-14 سال کی بچی ہے, تو ہم اس کو میک اپ کے تھرو اس کی ایج تھوڑی سی اپ کریں گے اور ہم اس کو اپ ٹو 30 لے جائیں گے. اچھا, اس میں کیا کریں گے؟ اس میں بھی ہم اسی طرح ہائی لائٹ یعنی اس کا شیڈز اینڈ ہائی لائٹ کے تھرو ہم اس کے فیس میں وہ کرو پیدا کر دیں گے جو اس کی ایج کو بڑھا دے گا. جیسے ایک پینٹر ہائی لائٹ اینڈ شیڈز کے تھرو فیگرز پیدا کر دیتا ہے کینوس کے اوپر, اسی طرح ہم کرتے ہیں کہ تھرو ہائی لائٹ اینڈ شیڈز ایج کو بڑھا دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں. اچھا, ہم اس میں اس وقت اس بچی کے ایج کو بڑھا رہے ہیں. تو یہ آپ کچھ بات سمجھ میں آئی ہوگی. ہائی لائٹس جو ہیں, یہ جو چیزیں دکھائیے کون سی ہے ہائی لائٹ؟ دیکھیں مثلا یہ ہائی لائٹ, یہ دیکھیے اس کے یہ شیڈ ہے اور یہ ہائی لائٹ ہے, اوپر والی یہ نیچے والا شیڈ ہے. ان دونوں کے امتزاج سے اس بچی کی عمر تھوڑی سی زیادہ ہو جائے گی, بڑھا رہے ہیں یا اسی طرح کم بھی کر رہے ہیں. اچھا چلیے, ہاں بڑھائی بھی جا سکتی ہے اور کم بھی کی جا سکتی ہے. ہائی لائٹ کو آپ بیس بنا لیں اور اس بلیک والی کو اس کو ہائی لائٹ بنا لیں تو وہ ایج جو ہے وہ ریورس کر دیں تو وہ عمر کم ہونی شروع ہو جائے گی. اور یہ دونوں چیزیں بازار میں بڑے آرام سے اویلیبل ہیں, اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا, یہ ہو سکتا ہے. اچھا ایک بات اور نسیم صاحب,
یہ جو کیریکٹر ہے جنگ یرموک اور ابو عبیدہ، اور اتفاق سے یہ مجھے ہی کو کرنا پڑا، کیونکہ میں یہ چاہ رہا تھا، دوستوں سے کہا تھا کرنے کے لیے، مگر پروفیشنل ایکٹرز ہمارے ساتھیوں کے پاس کوئی اتفاق سے بدنصیبی سے ٹائم نہیں نکل سکا، وقت نہیں مل سکا، تو مجھے کو یہ دونوں کردار کرنا پڑ رہے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے کیے ہیں، میرے جو دونوں گیٹ اپس کیے ہیں، اور وہ گیٹ اپس اگر بچے کریں گے تو وہ کس طرح کریں گے، یہ ذرا سا ان کو سمجھائیے۔ بات یہ ہے کہ مطلب آپ کے اوپر تو ہم ریئلسٹک کریکٹر پینٹ کر دیں گے، اور جو ہم آپ کے داڑھی وغیرہ لگائیں گے یا وگز لگائیں گے یا بال اور استعمال کریں گے آپ کے اس گیٹ اپ میں، تو تقریباً ریئلسٹک فارمیشن ہو جائے گی۔ ٹھیک۔ لیکن اگر ہم بچوں پر یہ گیٹ اپ اپلائی کریں گے تو ریئلسٹک فارمیشن نہیں ہوگی، وہ سمبلائزیشن ہوگی۔ اچھا، سمبلائز کریں گے، وہ سمبلائز کریں گے۔ جی جی۔ آپ کو ہم پینٹ کریں گے، یا ہم نے ابھی پینٹ کیا آپ کو جیسے ابو عبیدہ کے کریکٹر میں، یا جیسے وہ جو پیر رومی یا جی ہاں، وہ آپ کا بالکل ریئلسٹک فارمیشن ہے جی، وہ تو لیکن بچوں کے لیے بچوں کے اوپر ہم ان کو بچوں کو سمبلائز کریں گے۔ اچھا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں، وہ جو بابا والا کریکٹر ہے، مطلب پیر رومی سے جو ایک ذرا سا میں نے مطلب انسپریشن لی ہے، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا بچہ ہو جس کی شکل علامہ اقبال سے ملتی ہو، تو آپ ان کو ایک رومی ٹوپی پہنا دیں، اور کسی گیٹ اپ کی ضرورت نہیں ہے، ایک چھوٹی سی مونچھ اس کو لگا دیں، اور تو وہ یعنی علامہ اقبال بن جائیں گے، وہ گا رہے ہیں یا رب دل مسلم کو۔ اسی طرح ابو عبیدہ کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ مطلب وہ دادا کے لیے ہم اس کو ایک پگڑی یا خود احرام باندھا ہوا ہے، احرام بازار سے مل جاتا ہے احرام، جی، رومال، اور اس کے اوپر وہ جو ان کا بینڈ ہوتا ہے جی جی، وہ لگا کے، اور ہلکا سے ایک اشارہ دیں گے داڑھی کا۔ اچھا، داڑھی آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کریپر تو لگانا بڑا مشکل ہوگا؟ ہم تو کیا پینٹ کریں گے، یہ اس کو پینسل سے بھی، پینسل سے، ہمارے اساتذہ کرام اس شیڈ سے، مثلا دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہاں بالکل، ذرا بتائیے کوئی یہ شیڈ ہے، جی، اس میں ایک شیڈ بلیک ہے، یہ دکھائیے، دیکھیے یہ شیڈ ہے، اس میں ایک شیڈ یہ بلو ہے، اسی طرح اس میں وائٹ ہوتا ہے، ریڈ ہوتا ہے، یہ بلیک شیڈ۔ اچھا، ایک بچے کو بناؤں، اس کو آپ ذرا بنا کے دکھائیں گے؟ کوئی ایک بیٹا آئے، نہیں اس کو نہیں، یہ بیٹا ہے، فرض کریں یہ آیا بیٹا، آپ میرے پاس یہاں آئیں، بیٹی آپ ذرا سے اٹھ جائیں، آپ وہاں بیٹھیں، اس بچے کو ذرا سا ہم ٹرائی کرتے ہیں۔ اچھا، یہ چھوٹا سا ایک بچہ ہے جی، اب یہ دیکھیں، پہلے ان کو دکھائیں کہ یہ بلیک شیڈ ہے، بلیک شیڈ ہے، اور بلو بھی دکھائیے، یہ بلو شیڈ ہے، یہ سب بازار میں اویلیبل ہے۔ بازار میں اویلیبل ہے۔ اگر بلیک شیڈ ہمارے پاس مثال کے طور پر نہیں ہے تو ہمارے پاس یہ پنسل ہیں، یہ آئی برو پنسل ہوتی بازار میں عام ملتی، یہ بلیک بھی ہوتی ہیں، براؤن بھی ہوتی ہیں، ریڈش بھی ہوتی ہیں، لائٹ براؤن بھی ہوتی ہیں، ڈارک براؤن بھی ہوتی ہیں، وائٹ بھی ہوتی ہیں، گرین بھی ہوتی ہیں، ریڈ، ہر قسم کی پنسل مل جاتی ہیں۔ اگر ہمارے پاس یہ شیڈ نہیں ہے، مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ پنسل ہے، ہمارے پاس شیڈ بھی نہیں ہے، فرض کیجئے شیڈ بھی نہیں، تو پھر کیا کریں؟ پھر ہمارے پاس یہ پنسل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کی آدھی داڑھی آپ پینسل سے بنا کے دکھائیں اور آدھی شیڈ سے بنا کے دکھائیں۔ ہم اس کو آدھی داڑھی جو ہے نا، یہ سائڈ جو ہے، ہم اس کو پنسل سے، اچھا، یہ اس طرح، ہاں 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 ہاں، یہ ایک اشارہ ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ یہ ہم پنسل سے اس کے مطلب تھوڑا سا مائنوٹلی اگر ہم اس کو بنائیں تو ہم پنسل ورک کر کے اور داڑھی کا ایفیکٹ پیدا کر دیں گے۔ یہ تو ہو گیا پینسل سے، آپ نے دیکھا، اب اسی کو آپ بلیک سے اگر کرنا چاہیں تو یہ دیکھیے بلیک کلر سے کس طرح تو اسی طرح یہ لائننگ برش ہوتے ہیں، پینٹنگ برش ہوتے ہیں، لائننگ برش ہوتے ہیں، اس میں ہم اسی طرح یہ شیڈ لگاتے ہیں۔ یہ دوسری طرف کیجیے، دوسری طرف کیجیے، اور دیکھیے یہ اس طرح، تو ہم اس سے یہ پینٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم وہی ایفیکٹ، چونکہ یہ سمبلز ہیں، بچوں کو ہم سمبلائز کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس میں یہ خیال نہیں رکھا جاتا ہے کہ یہ ریئلسٹک فارمیشن ہو، اس کی سمبلائزیشن کرتے ہیں، تھوڑا سا مطلب اشارہ ایک بناتے ہیں اس کیریکٹر کا۔ تو کلر کے تھرو بھی کر سکتے ہیں، اور پنسل کے تھرو بھی کر سکتے ہیں، شیڈز کے تھرو بھی کر سکتے ہیں، اور اگر تھوڑی سی ریئلسٹک فارمیشن دینا چاہیں تو کریپر سے باقاعدہ ذرا اس بچے کا کلر اپ لیں، یہ دیکھیے جناب، یہ تو انہوں نے سائڈ بنائی ہے یعنی شیڈ سے، اور یہ سائڈ انہوں نے اس بچے کی بنائی ہے پینسل سے۔ تو آپ کے پاس دونوں چیزیں موجود ہیں، آپ جس طرح چاہیں اس کو استعمال کریں۔ آئیے بیٹا، تھینک یو ویری مچ۔ ہر
चीज मार्केट में मेकअप का जितना सामान है, थिएट्रिकल मेकअप, स्टेज मेकअप, टीवी मेकअप, फिल्म मेकअप, सोसाइटी मेकअप, ये तमाम मार्केट में अवेलेबल है। और ये जो फिल्म मेकअप होता है, थिएट्रिकल मेकअप होता है या टीवी मेकअप होता है, ये स्पेशल किस्म का सामान होता है। ये बताइए, कुछ बहुत महंगा तो नहीं होता? बहुत ज्यादा नहीं, बस महंगा है मगर बहुत ज्यादा नहीं, मतलब अफोर्ड किया जा सकता है अच्छे स्कूल्स में। तो ख़वातीन हज़रात, ये तो था हमारे मेकअप की सारी सूरत हाल। उम्मीद है आपको